جو آیتیں قرآن مجید کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور جو احادیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، ان کے اندر بھی قرآن مجید کے باقی دیگر مقام کی طرح ان میں بھی میرے اور آپ کے محسن، میرے اور آپ کے شفیق نبی، میرے اور آپ کے کریم نبی، میرے اور آپ کے کائنات کے آخری نبی احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نبوت کا ہی ذکر نہیں بلکہ آپ کی ختم نبوت کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں تیسرے پارے کو آپ پڑھنا شروع کریں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جب اس آیت کی نشاندہی پر رسولوں کا ذکر کیا جائے، انبیاء کا ذکر کیا جائے، تو جناب ابا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک نبوت کا ذکر تو آئے گا، رسالت کا ذکر تو آئے گا، لیکن یہ صحرا، یہ تاج، یہ عظمت والی پگڑی سوائے محبوب کے کسی اور کے سر پہ نہ سجے گی۔ سب یہی کہیں گے، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک نبی تو باقی بھی ہیں، رسول تو باقی بھی ہیں، لیکن رسولوں کا سردار خاتم المرسلین اور ختم نبوت کا تاج خاتم النبیین آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آؤ قرآن و سنت کی روشنی میں اس خاتم النبیین، اس خاتم المرسلین، اس محسن انسانیت، اس محسن کائنات کا ذکر کریں جس کا ذکر ولادت باسعادت کے مقدس عنوان سے ہم نے کئی جمعۃ المبارک سے چھیڑا ہوا ہے۔
فرمایا جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں اپنے محبوب کو اپنے خیمے میں لے گئی، میرا خیمہ کیا ہے؟ خس و خاشاک کی جھونپڑی ہے۔ میرا خیمہ کیا ہے؟ غریبی کا گھر ہے، اور اس غریبی کے گھر میں پتہ نہیں کب سے بے سکونی نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس غریبی کے گھر میں، اس غریبی کے ماحول میں پتہ نہیں کب سے اداسی چھائی ہوئی ہے۔ فرمایا میرے محبوب کے یہاں لانے سے پہلے ہمارے اس گھر کے اندر بے سکونی ہی بے سکونی تھی، بھوک ہی بھوک تھی، پیاس ہی پیاس تھی، افلاس ہی افلاس تھی، اداسی ہی اداسی تھی۔ سارا دن میرا شوہر اور میرے بچے بکریاں چرا کے لاتے، بکریاں پھر بھی بھوکھی ہوتی، گھر میں دودھ کا نام و نشان نہ تھا، فاقے کے دن گزر رہے تھے۔ فاقے اور بھوک کی وجہ سے، خوراک کی قلت کی وجہ سے میرے پستانوں میں دودھ نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پیٹ سے جنم لیا ہوا میرا بچہ جب اسے پوری خوراک نہ ملتی تھی، ساری رات روتا بلبلاتا تھا۔ اماں کہتی ہیں جب میں آقا کو لے کے آئی، میں نے تو راستے ہی میں ہی محبوب کی معجزے دیکھ لیے۔ فرمایا پہلی رات آئی آقا کریم کو ہمارے گھر کے اندر، فرمایا میں کیا دیکھتی ہوں؟ میری جوں نظر کملی والے کے چہرے پہ پڑتی ہے، میری خوشی کا حال یہ ہے، جو ہی میرے اندر خوشی کی لہر آتی ہے، اس خوشی کی لہر سے فرمایا میرے پستانوں میں دودھ ابل آیا۔ فرمایا بس پھر دن رات صبح و شام ہم آقا کی خدمت میں لگ گئے۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پل بڑھ رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں۔ فرمایا آقا ہفتے میں ایک دن میں اتنے نشو و نما پاتے ہیں جتنا کہ ہفتے کا بچہ ایک طرف، محبوب کی ایک دن کی بڑھوتری ایک طرف ہے۔ فرمایا جس طرح ایک مہینے کا بچہ پل بڑھ کے بڑا ہوتا ہے، کملی والے ایک ہفتے میں مہینے کے بچے کے برابر لگتے ہیں۔ فرمایا جس طرح سال کا بچہ پلا بڑا ہوا ہوتا ہے، میرے آقا ایک سال کے پلے بڑے ہوئے بچے کی طرح ایک مہینے کے لگتے ہیں۔ فرمایا ایک مہینے میں آقا کی نشو و نما اتنی، ایک مہینے میں آپ کا جسہ وجود مبارک اتنا، فرمایا آپ پہ اس قدر صحت و توانائی و تندرستی ایک مہینے میں اتنی آ جاتی ہے جتنی سال کے بچے پہ آتی ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں دن گزر رہے ہیں، راتیں گزر رہی ہیں،
فرمایا میرے گھر کا ماحول شاہانہ ہو گیا ہے، میرے گھر میں فرمایا سکون ہی سکون ہے، میرے گھر میں خوشیوں نے ڈیرے لگا دیے ہیں، جہاں میری کٹیا ہے، جہاں پہ میری خس و خوشاک کی جھونپڑی ہے، فرمایا دور دور تک سرسبز و شادابیاں ہی شادابی ہیں، فرمایا چہرے کھلے ہوئے ہیں، فرمایا کیوں نہ کھلتے، فرمایا آقا جو دنیا میں آئے ہیں، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے گھر میں آنے سے برکتیں یہ ہیں، فرمایا میری بکریاں چرنے کے لیے جاتی ہیں، ریور چرنے میں جاتا ہے، چراگاہ میں چارنے کے لیے لے جاتا ہے میرا شوہر، یا میرے بچے لے کے جاتے ہیں، فرمایا شام کو میری بکریوں کی کوکھیں نکلی ہوئی آتی ہیں، سیر ہو کے آتی ہیں، جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ایک دن باقی آس پاس کے چرواہوں کو بھی، آس پاس کے لوگوں نے بھی اپنے بکریوں کے چرواہوں کو کہنے لگے تم بھی بکریاں وہی چرایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چر کے آتی ہیں۔